صاحب آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ پیشے سے مدرس ہیں، اردو پڑھاتے ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ سخن آرائی ان کا شیوا ہے، ان کا وتیرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان سے سلسلہ گفتگو ہم شروع کریں، میں کچھ ضمنی چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اگر ہم نوم چومسکی کا ہی نام لیں اور رسپانسبلٹی آف انٹلیکچوئلس کا ذکر کریں، موجودہ صورتحال جو دنیا کی ہے، بالخصوص جو وادی کی ہے، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئلس کا جو طبقہ ہے، جو دانشوروں کا طبقہ ہے، اس میں شاعر بھی آتے ہیں، کیونکہ بعض شعراء صرف شاعر نہیں ہوتے، علمی اعتبار سے بھی وہ کافی مانے اور جانے جاتے ہیں، اور ان میں وہ صلاحیتیں جو ہے وہ بہت حد تک، کافی حد تک ان میں موجود ہیں۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں، علمی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ان میں یہ صلاحیتیں بھی ہیں کہ وہ دانشورانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ ذہن رکھتے ہیں، وہ دقیقہ ان کے فہم و ادراک میں ہے کہ کس طرح سے کس قضیے کو، کس طرح سے کس جز کو، کس طرح سے جو منظرنامہ ہے، جو صورتحال ہے، اس پر رد عمل ظاہر کیا جائے۔ یہ صلاحیت، یہ فہم و ادراک ان میں موجود ہے۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں حسن اظہر صاحب اور طارق احمد طارق صاحب۔ حسن اظہر صاحب اور طارق احمد طارق صاحب، آپ دونوں کا ہم بہت بہت استقبال کرتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں کہ بڑی مشکلات سے آپ گزر کر یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ آپ کا اس پروگرام میں، شیڈس آف کشمیر میں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو حسن اظہر صاحب، سوال تو آپ دونوں کے لیے ہے، لیکن شروعات آپ سے کرتے ہیں کہ کشمیر کا جو ادبی منظرنامہ ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے اور کیسا ہے؟ جاوید صاحب، بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ جب ہم کسی بھی ادبی منظرنامے کے حوالے سے بات چھیڑتے ہیں تو مختلف تحریکات کا، مختلف رجحانات کا ابھرنا ذہن میں قدرتی عمل ہے۔ چونکہ کشمیری شاعری کے حوالے سے بات ہوگی، کشمیر میں اردو شاعری کے حوالے سے لازمی طور بات ہوگی جب ہم منظرنامے کی بات کریں گے۔ چونکہ جو ہماری شاعری ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ کشمیر نہیں ہے، کیونکہ ہماری شاعری، خصوصاً ہماری غزل یا ہماری نظم، کہیں اور سے وارد ہوئی ہے، اور اس کا اصل منبع جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران سے ہی غزل بھی آئی ہے۔ چونکہ نظم یہ انگریزی صنف ہے، انگریزی سے اردو میں متعارف ہوئی ہے۔ منظرنامے کی جب ہم بات کریں گے، جو منظرنامہ ہے، مجھے یاد ہے اردو زبان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ میر تک جو اردو کا شعری منظرنامہ تھا وہ کسی لحاظ تک مایوس کن تھا، لیکن اس کے فوراً بعد جب اردو زبان کو غالب نصیب ہوئے تو کہا جاتا ہے، سنبل نگار نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ غالب وہ شاعر ہے، غالب وہ شخصیت ہے جس نے اردو زبان کو سوچنا سکھایا۔ اور یہی نظریہ لاحق ہوتا ہے کشمیر کے شعری نامے پر۔ جب ہم بات کریں گے، اگر جو کشمیری شعری منظرنامہ ہے، محمود گامی تک بالکل ایک مخصوص لہجہ تھا، ایک مخصوص تکنیک تھی، ایک مخصوص رویہ تھا، ایک مخصوص سوچ تھی جس کے تابع ہو کر شاعری لکھی جاتی تھی۔ لیکن پھر اچانک کہیں پہ بدلاؤ آیا، کہیں پہ اس کو ایک ایسا شاعر نصیب ہوتا ہے جو اس منظرنامے کو پوری طرح تو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ صنف پھوٹنے لگتی ہے جو صنف بعد میں غزل کہلائی۔ کیونکہ جو کشمیری شاعری ہے، اس میں جو
सिनफ लिखी जाती थी वो वाचुन था, वो रूप था या वो वनवन था। और यही असनाफ जो थी, इन्हीं असनाफ के इर्द गिर्द हमारी कश्मीरी शायरी घूमती थी। लेकिन फिर इसमें अचानक जो यू टर्न आया, महमूद गामी इसको नसीब हुए। महमूद गामी के बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी तरह उर्दू गज़ल में बदलाव नहीं लाया, या तकनीकी एतबार से या मौजू के लिहाज से उनकी गज़ल जो है वो नामुकम्मल है। कुछ गज़लें हैं जो गज़लें कहलाती हैं, लेकिन जो उनकी पूरी शायरी है उसका मिजाज जो है वो वाचुन तर्ज पे हैं, वो रूफ तर्ज पे हैं, वो वनवन तर्ज पे हैं, ज़्यादातर वाचुन तर्ज पे हैं। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा यू टर्न, जिसे हम पड़ाव कहेंगे, बदलाव कहेंगे, वो महजूर है। मैं नटशल में कहूँगा वो इसलिए कि आपका वक्त भी बचे, क्योंकि बहुत सारी बातों पे आप हमारी राय जानना चाहेंगे। फिर महजूर आ गए, और जब महजूर आ गए, हम जानते हैं कि महजूर के वक्त में बरसगीर में, खुसूसन हिंदुस्तान में एक तहरीक ज़ोर और शोरों पे थी, वो थी तरक्की पसंद तहरीक। और जिसके ज़ेर साया, जिसके ज़ेर असर महजूर ने भी लिखा, मसलन वलोहा बागवानो नव बहर शान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तितुई सामान पैदा कर, सुयुद वज नवहन बस्ती गुलन हंद त्राव जीरो बम, सुयुद वज नवहन बस्ती गुलन हंस त्राव जीरो बम, बिनुल कर वाव कर गगराई कर तूफान पैदा कर। और खुसूसन छन मतिन सत रलान दद लद गमगीन, मंस पोश चमनस जाय तोय रटन गुलालन। और ये इसी तहरीक का असर था, और इसका भरपूर असर कश्मीरी शायरी पे भी देखा जा सकता है। तो आज लेकिन वही मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े पड़ाव थे, मैंने एक पड़ाव कहा महमूद गामी, और दूसरे मैंने बात की महजूर की, और इसके बाद जो सबसे बड़ा पड़ाव है, और 1947 से आगे की बात अगर हम करेंगे, ये 1947 तक का दौर है, और 1947 से आगे तक की बात हम करेंगे, तो सबसे बड़ा शायर जो हमारी उर्दू शायर, कश्मीरी शायर को नसीब हुआ, वो है रहमा राही साहब। रहमा राही जो ही मंजरनामे पे उभरना शुरू करते हैं, तो जिस सोच के ताबिया होकर और जिस नई ढगर पे उर्दू शायरी चल रही थी 1960 में, क्योंकि 1960 से आप जानते होंगे 1960 से जदीदियत का आगाज़ होता है ना। और ये शेर कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात आ गई, और इसी शेर से उर्दू में जदीदियत का आगाज़ तस्वुर किया जाता है। और यहाँ भी जब रहमा राही आ गए, तो रहमा राही हमारे बहुत ही मुक़तदिर शख्सियत है, वो मंजे हुए शायर है, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्हें उस तहरीक पे भी नज़र थी, कश्मीर में क्या कुछ हो रहा था उस पे भी नज़र थी, और जो ट्रेंड थी, जो लिखने में जो नई ट्रेंड थी, जो नई सोच थी, वो बखूबी उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे। और हमारे मंजरनामे में यकसर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और तब से इसके बाद बहुत बड़े शायर हमारे कश्मीरी शायरी को नसीब हो गए। और आज हम देखते हैं जिस लोलो जिस हो की शिकार हमारी कश्मीरी शायरी हुई थी, वो उससे बहुत हद तक हमारी कश्मीरी शायरी अब पाक हो गई है। और आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो जदीद लहजा किसी उर्दू शायर के पास है, वही जदीद लहजा आज के शोरा है, जो आज के मंजरनामे पे छाए हुए हैं, वो वही लहजा उनके पास भी है। और आज की मैं कहूँगा कि ये हम मायूस, आज का जो मंजरनामा है मायूस कुन नहीं है। महमूद गामी से पहले मायूस कुन था, और महमूद गामी के बाद भी मायूस कुन था, क्योंकि हमारा जो एक मखसूस तर्ज था, हम अगर कोई संजीदा बात भी कहना है ना, संजीदा बात भी कहना चाहते थे, लेकिन लो हो तो इससे नहीं निकल पाती थी हमारी शायरी, है ना। लेकिन इसके बाद यकसर एक बदलाव देखने में आया, और इसके बाद हमारी कश्मीरी शायरी को बड़े बड़े शायर नसीब हो गए, और बड़े बड़े जो शोरा है उनको हमने पढ़ा, उनसे हमने सीखा, उनसे हमने जाना। और मैं ये कहूँगा कि जो आज का मंजरनामा है, जो रहमा राही से
بعد کا منظرنامہ ہے وہ کافی حوصلہ بخش ہے، وہ مایوس کن کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ طارق احمد طارق صاحب، حضرت صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ منظرنامہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے پڑھنے کو کیا ہے، جب وہ کشمیری ادب کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے آگے عالمی منظرنامہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں کیا لکھا جاتا ہے، کتنے رجحان وہاں آئے اور گئے، اردو میں کیا ہوا، فارسی میں کیا ہوا، کیا کشمیری شاعری ان رجحانات کے ساتھ چلتی بنی اور اپنی نئی ساخت برقرار رکھ پائی۔ تو یہ بڑی بات ہے جب ہمارا طالب علم اب کے اس ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے واق آتا ہے تو ایک منجی ہوئی شاعری ہوتی ہے تو لل دید کی، اس کے بعد شروق آتا ہے، تو اس کے بعد وطن آتا ہے۔ ہم یہ واق، شروق اور وطن محض 3 صنفیں نہیں ہیں، یہ 3 پڑاؤ ضرور ہے۔ واق میں یہ چھوٹے اور مختصر بات، داناؤں کی باتیں تھیں، اس سے پہلے بھی چھمپت تھے، وہاں جو سادھو لوگ تھے ان کی عقل مندی کی باتیں تھیں وہ ہوا کرتی تھی۔ پھر شیخ العالم شیخ نور الدین ولی کا وہ شروق آیا، شلوک جسے ہم کہتے ہیں حمدیہ نظمیں، تو اس کے بعد وطن یہ جو آیا، تو وطن میں کیا ہوا، ایک ٹرینڈ بن گئی کہ جو پہلے صوفیانہ کلام لکھا جاتا تھا، واعظانہ کلام لکھا جاتا، اب دل کی باتیں، عام انسانوں کی باتیں شاعری میں گل ملنے لگی، تو ایک نیا مزاج قائم ہو ہی گیا یہاں۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جو یہ وطن ہوا کرتا تھا اس میں موضوع مسلسل بھی ہوتا تھا اور اس میں کبھی کبھار موضوع جدا گانا بھی ہوتا، تو اس کے جب ایک اور رجحان آگے بڑھا، جب محمود غامی تک بات پہنچی، اس نے ان وطن کو جن میں موضوع ایک ہی رہا کرتا تھا مسلسل اور جن میں الگ الگ موضوع رہا کرتا، انہیں الگ الگ کر دیا، تو ان کے ذریعے سے غزل وجود میں آئی۔ پھر اس غزل کو پھر میں سامعین اور قارئین کی حوالے سے بات کرتا ہوں، تو اب اس قارئین کے لیے ہمارے پاس محمود غامی جیسا بڑا شاعر آیا جس نے غزل الگ کر کے دکھائی۔ پھر اس کے سامنے موجود ہے اس کی ابھرتی ہوئی صورت، یعنی منجی ہوئی صورت، وہ ہے ہمارا رسول میر۔ پھر رسول میر کے سے ہوتے ہوئے یہی ٹرینڈ چلتی رہی جب تک ہمارے اس شعری منظرنامے پر مہجور آ گئی۔ تو مہجور نے ایک اور رجحان دیکھا وہاں، وہ رجحان یہ تھا کہ اس منظرنامے پر کہ ترقی پسند تحریک کا دورہ تھا۔ اب شعری موضوعات بدلنے لگے، دل کی باتیں، رومانٹسزم کی باتیں، گل و بلبل کی باتوں سے پردہ ہٹنے لگا، اب مظلوم کی باتیں ہونے لگی، مزدور کی باتیں ہونے لگی، انقلابی شاعری ہونے یہ تو ایسی انقلابی شاعری جیسے یہ عالمی منظرنامے کا وہ خاصہ تھا کہ وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی، تو ہم نے بھی یہ باتیں اپنائی۔ 1960 کے بعد پھر منظرنامہ بدل جاتا ہے تو جدیدیت، عام لوگوں کی الجھنیں، مسائل، ان پر بات ہونے لگی عالمی شعر و ادب میں، تو کشمیری شعر و ادب میں بھی یہ باتیں آئی۔ تو آج کے دور میں جو آج کا ہمارا یہ جو قاری ہے، اس کے سامنے آج سب کچھ ہے، واق بھی ہے، شروق بھی ہے، وطن بھی ہے، غزل بھی ہے اور جدیدیت کی غزل بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ رحمہ راہی بھی ہے اور امین کامل بھی ہے، فراق صاحب بھی ہے، اور موجودہ دور کی بڑی بڑی شعراء بھی ہیں۔ صاحب آپ کو روکنا چاہوں گا، یہ ہے کہ یہ خمیر جو ہے کیسے بنی، اور ہم نے جو منظرنامہ ہمارا ہے اس کی بیخ کہاں سے، یعنی اس کی بنیادوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس کی بنیاد کیسے پڑی۔ جو اصل میں بنیادی میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آج کا منظرنامہ ہے، شعری منظرنامہ جو ہے، وہ کس حد تک تسلیم بخش ہے، یا یوں سمجھے کہ قابل قبول ہے، اور کیا اس میں کسی تغیر یا تبدل کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ جس روش پر ہے اچھا ہے؟ ہاں، فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کی غزل ہے، غزل کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ کشمیری شعراء زیادہ تر غزل لکھا کرتے ہیں، وہ نظم کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، تو غزل کے حوالے سے بات کریں تو آج غزل میں تخلیقی زبان تخلیقی زبان کشمیری شعراء بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تخلیقی زبان کے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک مقامیت کو ہم آفاقیت میں بدلنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، کہ جب ہم تخلیقی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں، تو ہم مقامیت سے آفاقیت کی طرف آواز کرتے ہیں۔ تو یہ فی الحال جو رجحانات ہے، اس طور سے کشمیری زبان کسی بھی صورت میں، کشمیری شاعری کسی بھی صورت میں اردو شاعری سے پیچھے نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، فارسی شاعری سے کمتر نہیں، تو میں بہت مطمئن ہوں آج کی کشمیری شاعری سے۔ تو آپ منظرنامے سے دونوں مطمئن ہیں۔ تو آواز و تصویر کے دوستو، آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارا جو یہ
سلسلہ شعر و سخن ہے، شعر صاحب کشمیر، اس کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون برکت گولڈ مسالے وائلو کنزر نے کیا ہے. یہاں پر ہول سیل، ریٹیل، آن لائن ڈیلیوری اویلیبل ہے. شادی بیاہ فنکشنز کے لیے بھی یہاں پر مسالہ جات جو ہیں وہ دستیاب ہیں. اور ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں گے. برکت گولڈ مسالے، کوشر مسال، شدھ مسال. رابطہ ہے 9797235844. پھر سے ایک بار دہراتا ہوں 9797235844. برکت گولڈ مسالے وائلو کنزر. تو صاحب یہ بات ہوئی کشمیر کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے. ون کرو اس کتھ شاعری پہ. أسۍ بار بار یہ آسان وچھان سوشل میڈیاہس پہ کہ سن نوجوان ییٚلہِ تہِ کینٛہہ پوسٹ کران، حالانکہ تۄہہِ سۭتۍ تہِ آسان یِم واقعات سپدمٕتۍ کہ ییٚلہِ تہِ کینٛہہ پوسٹ کران، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ غزل اپلوڈ کران یا بیٚیہِ کینٛہہ تِہنٛز نگارِشات چھِ آسان تہٕ وِزِ وِزِ چھُ یہِ سوال وۄتھان کہ معیار چھُ یا عروٗض چھُ یا باقٕے چیٖز چھُ. بہرحال چھُ یہِ أکِس جایہِ یہِ مےٚ باسان کہ اکھ نتیجہ اکھ یہِ دِوان کہ اکھ سوال اکھ یُس پٲدٕ گژھان چھُ سُہ گوٚو یہِ کہ اچھی شاعری آخر کسے کہیں گے؟ یہ اصل شاعری چھُ کیٛاہ؟ کتھ ونو اصل شاعری؟ وٕچھا جاوید صٲب، اصل شاعری کتھ ونو؟ یہ معیار طے کرُن چھُنہٕ شٲعر سٕنٛز کٲم کینٛہہ، یہِ معیار طے کرُن چھُ قٲرِ سٕنٛز کٲم. قٲرِس کُس یی پسنٛد، تٔمِس کیٛازِ چھِ زیادٕ پسنٛد، سُہ ہیٚکہِ سُہ ؤنِتھ. شٲعرِ سٕنٛز کٲم چھِ تخلیٖق کرُن. چوٗنٛکہِ سوشل میٖڈیاہٕکۍ حوالہٕ کرو تۄہہِ کتھ، سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان واریاہ چیٖز. میون ونُن چھُ، بہٕ چھُس بار بار ونان، دُنیاہس منٛز چھِ، گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ، دُنیاہس منٛز چھِ 5% لُکھ، 5% لُکھ یِم جیٖنیس چھِ. 95% لُکھ چھِ تِم دے آر کنفاینڈ فرام ہینڈ ٹو ماوتھ اونلی. تِم چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہٕ شۄنٛگان. ٹھیٖک چھِ حظ؟ یِمن 5% لُکن منٛز چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ساینٹسٹس، بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹٲرٕس، بٔڑۍ بٔڑۍ ؤکیٖل، بٔڑۍ بٔڑۍ پروفیسٲرٕس، بٔڑۍ بٔڑۍ سکالٲرٕس، بٔڑۍ بٔڑۍ پویٹٕس تہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ رایٹٲرٕس. ٹھیٖک حظ؟ امیُک مطلب گوٚو 5% لُکھ چھِ دُنیاہس چلاوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ لحاظ، چاہے سُہ ادب ٲسِن، چاہے سُہ علم ٲسِن، چاہے سُہ ساینس ٲسِن، چاہے سُہ اقتصادیات ٲسِن، کینٛہہ تہِ ٲسِن. یہ چھِ یِمنٕے 5% ہٕنٛز کٲم. تہٕ یِمنٕے 5% منٛز ہٮ۪کو أسۍ ایکسپیکٹ اصل شٲعری کٔرِتھ، نہ کہِ 95% منٛز. وۄنۍ چھِ میٲنِس گامس منٛز بہٕ چھُس شٲعر. بہٕ ونہٕ تۄہہِ اکھ کتھ، امہِ سۭتۍ گژھِ یہِ سوال کلیر. کیٛاہ یہِ چھا ضروٗری؟ حسن اظہر چھِ شٲعر، شٲعری چھِ أمۍ سٕنٛدِس طبیعتس منٛز. یہِ چھا ضروٗری حسن اظہرُن نیٚچوٗ تہِ آسہِ شٲعر، أمۍ سُنٛد زُر تہِ آسہِ شٲعر، تٔمۍ سُنٛد بوے تہِ آسہِ شٲعر؟ ٹھیٖک چھِ حظ؟ اگر شٲعری چھِ، وٕچھ حظ، تۄہہِ چھِ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ خبر. بہٕ کرٕ، اگر شٲعری علم چھِ، یہِ چھِنہٕ علم تہِ کینٛہہ. اگر شٲعری علم آسہِ، سر سیدس نِش اوس واریاہ زیادٕ علم. حالانکہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت اوس نہٕ تیوٗتاہ تِمو کینٛہہ، مگر علم اوس تِمن واریاہ زیادٕ. حالانکہِ تِمو کٔر تہِ شٲعری، خبر تُہنٛدِس علمس منٛز آسہِ یہِ کتھ آمٕژ. آہی اوس تِمن تخلُص، آہی تِمو کٔر تہِ شٲعری، مگر شٲعری ہیٚکہِ نہٕ تِم کنٹِنیوٗ کٔرِتھ. کیٛازِ؟ شٲعری خٲطرٕ چھُ ضروٗری گۄڈٕ طبیعتُک میلان. یہِ گژھِ طبیعتس منٛز آسٕنۍ. اگر یہِ طبیعتس منٛز آسہِ کینٛہہ، تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ، یعنی کہ شاعری چھُ فطری جوہر، فطری جوہر. تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عٲلِم شٲعر. تٔمِس کیٛازِ تگہِ نہٕ لیکھُن؟ یُس شٲعری پرِ، ییٚمِس شٲعری سمجھ آسہِ یِوان، ییٚمۍ انگریزی شٲعری آسہِ پٔرمٕژ، ییٚمۍ اردوٗ شٲعری آسہِ پٔرمٕژ، ییٚمۍ فارسی شٲعری، عربی شٲعری، جاپان، مختلف زبانن، مطلب فرٲنسی زبانن منٛز، تِمن زبانن منٛز، تمام زبانن منٛز شٲعری آسہِ پٔرمٕژ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کُس مسلہٕ چھِ شعر پتہٕ لیکھُن؟ مگر نہیں ہوتا ہے. واریاہو عٲلمو کٔر کوٗشش، أسۍ لیکھو شعر، تِم ہیٚکۍ نہٕ شعر لیکھِتھ کینٛہہ. امیُک مطلب گوٚو بُنیٲدی طور چھِ ضروٗری یہِ اکھ فطری رُجحان گژھِ آسُن. شٲعری کُن گژھِ اکھ فطری رُجحان آسُن. أمۍ سٕنٛدِس یعنی کہ حسن اظہر صٲب، تُہۍ چھِو یژھان وَنُن کہ یُس زن بہتریٖن شٲعری چھِ یا
یُس زَن أسۍ وَنو کہِ اَصٕل شٲعری چھُ یہِ چھُ فطری میلان سۭتۍ یِوان. سُہ چھِ پانَے پود گژھان. تصنُع بناوٹ وغیرہ سۭتۍ چھُنہٕ اَصٕل تَتھ ہٮ۪کو نہٕ اَصٕل شٲعری ؤنِتھ کینٛہہ. جاوید صٲب سُہ چھِ پانَے پود گژھان سُہ چھِ زمانَس منٛز پانَے زنم نِوان. طارق احمد طارق صٲب یِہوٚے سوال چھُ تۄہہِ خٲطرٕ تہِ. شٲعری گۄڈٕ وٕچھو حظ کہِ شٲعری کَتھ چیٖز چھِ ایڈرَس کران. شٲعری چھِ سانٮ۪ن جذباتَن ایڈرَس کران سانٮ۪ن احساساتَن ایڈرَس کران محسوٗساتَن ایڈرَس کران. ییٚلہِ شٲعری اَتھ ایڈرَس کَرِ گژھِ اَتھ تسکیٖن ہٮ۪کُن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ شٲعرَس کینٛہہ چیٖز ضروٗری کہِ گژھِ مضموٗن آفریٖن آسُن یہِ گژھِ تراز آسُن یعنی گوٚژھ نوٚو موضوٗع ہٮ۪کُن صحیح تاکہِ یُس تہِ أمِس گِسا پِٹا موضوٗع پَتھ کُن چھُ یہِ چھِ بار بار یہِ بوزنَس چھِ تنٛگ آسان اَگر گوٚژھ نوٚو کانٛہہ چیٖز دی اِخترا دی کٔرِتھ کہِ پَتہٕ کَرِ أمۍ سٕنٛدۍ جذباتَن محسوٗساتَن تسکیٖن تیٚلہِ گوٚو یہِ شٲعر اگر تیٚلہِ گژھِ یہِ معیٲری شٲعر. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ کہِ جِدت دراز گژھِ آسُن اگر نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ نوٚو موضوٗع چھُ کینٛہہ أمِس گوٚژھ نوٚو سٹایل آسُن تیٚلہِ چھِ مےٚ نِش مواد تہٕ سٹایل زٕ چیٖز یُس معیٲری شٲعری تھٔرِتھ چھِ ہٮ۪کان. دوٚیِم کَتھ شٲعرَس چھِ ضروٗری اکھ گوٚو حقیٖقی معنی الفاظن ہُنٛد بیٛاکھ گوٚو مجٲزی معنی. شٲعر چھِ مجٲزی معنی استعمال کٔرِتھ شٲعری تھاوان اگر یہِ حقیٖقی معنی پَتہٕ پَتہٕ لوٚگ پَکنہِ تیٚلہِ ہٮ۪کہِ نہٕ یہِ اکھ معیٲری شٲعری بٔنِتھ بٔنِتھ کینٛہہ. ییٚلہِ یہِ مجٲزی تۄہہِ آسیو گوٚمُت شک کہِ مجٲزی کیٛاہ گوٚو شٲعری ہٕنٛدۍ اِمکانات معنوی اِمکانات چھِ تیٚلہِ گژھان ییٚلہِ حقیٖقی معنی نِش نٮ۪بر کَڑو مجٲزی معنیَس کُن اَنو یعنی أتھۍ شٲعر صنعت آسان یعنی پوش چھُنہٕ أسۍ حقیٖقی معنی شٲعری منٛز اِستعمال کران کینٛہہ یعنی کہِ صنعتن ہُنٛد اِستعمال یہِ چھُ شمس رحمان فاروقی صٲب تہِ وَنان کہِ شٲعری منٛز یُس زَن اِبہام چھُ سُہ چھُ شٲعری ہُنٛد حُسن یِم زَن اصطلاحات شعری اصطلاحات چھُ یِموٕے سۭتۍ ہسا چھُ شٲعری ہُنٛد معیار تہِ طے سپدان تہٕ یہِ چھُ ضروٗری أکِس شٲعرَس خٲطرٕ کہِ تٔمِس گژھِ تیٚلہِ یِمن ہُنٛد علم تہِ آسُن صنعتن ہُنٛد علم تہِ آسُن. تو یہ کشمیر کے ادبی منظرنامے شعر و سخن کے حوالے سے بات ہوئی. اب آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں. تو تُہۍ دۄشوَے حضرت چھُو اُردوٗوَس سۭتۍ وابستہٕ پیش کِنۍ چھُو تُہۍ اُردوٗوٕکۍ وۄستاد مگر شٲعری چھُو تُہۍ کٲشرِس منٛز کَران. اَمیُک سبب کَرو أسۍ معلوٗم پَتہٕ گۄڈٕ چھِ أسۍ تۄہہِ گُزٲرِش کَران کہِ تُہۍ بوزنٲیتو اَسہِ پَنُن کینٛہہ چُنِنٛدہ کینٛہہ کلام نموٗنہ کلام کٔرۍتو پیش. طارق صٲب کٔرِو بسم اللہ. یہِ چھِ تازٕ تریٖن غزل لیٚچھمٕژ مطلب چھُ امیُک یہِ کُس گُلن چھِ دیٖد ما مُدعے کٔمِس گنڈان چھُ گُل. یہِ کُس گُلن چھِ دیٖد ما مُدعے کٔمِس گنڈان چھُ گُل یہِ کس سبٕز کرامتھا یہِ کس جگر ونان چھُ گُل. تہٕ شعر چھُس یہِ کس چھُ قُدرتُک حُسن مژر تُلان آنتہٕ گنان یہِ کس چھُ مارمُت تہٕ ژھاے کِتھ کران چھُ گُل. شعر چھُ رشک یِوان یِمبٕر زلن رشک یِوان یِمبٕر زلن تہٕ بوش ہی تھرٮ۪ن کھسان رشک یِوان یِمبٕر زلن تہٕ بوش ہی تھرٮ۪ن کھسان یہِ کس چھُ باغ آز وسُن زِ سپٕنٛدی کران چھُ گُل. مےٚ لوٚب عزیٖز سُہ گُل بدن چھِ یس مِزاج شبنمُک مےٚ لوٚب عزیٖز سُہ گُل بدن چھِ یس مِزاج شبنمُک گہان چھِ زوٗن تس ڈٮ۪کس أتھٕر تٔمِس ملان چھُ گُل. چھِ پومپرِنۍ لگان رٕج چھُ پومپرٮ۪ن لگان رٕج تہٕ بُلبُلن تھٮ۪کُن یِوان چھُ پومپرٮ۪ن لگان رٕج تہٕ بُلبُلن تھٮ۪کُن یِوان یہِ کیٛاہ وظیٖفہٕ دمبہٕ دم تہٕ جابہٕ جاب پران چھُ گُل. تہٕ شعر چھُ جران چھُ آفتاب سُن الہ صُبح و گُلشنس جران چھُ آفتاب سُن الہ صُبح و گُلشنس شفق چھُ انگ انگ رنگان تہٕ ولسنس یِوان چھُ گُل. تہٕ امیُک ٲخری شعر چھُ جنوٗن روٗبروٗ یِوان تہٕ تارِکس کھۄرن نمان جنوٗن روٗبروٗ یِوان تہٕ تارِکس کھۄرن نمان وقت چھُ تھامہِ ہیوٗ گژھان کتھن مےٚ ییٚلہِ رٹان چھُ گُل. حسن اظہر صٲب تُہۍ بوزنٲیتو پنُن کلام تہٕ امہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ بوزنٲیِو پنُن کلام مےٚ اوس اکھ گُزٲرِش اکھ کہِ تُہُنٛد اکھ کلام چھُ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ واریاہ ہِٹ تہٕ اگر تُہۍ سُہ کلام سۭتۍ آسہِ تہٕ تمی منٛز بوزنٲیتو کینٛہہ. تَمہِ منٛز تہِ بوزناو بہٕ گۄڈٕ کرٕ بہٕ ہمدیہ شعر اکھ زٕ پیش. خۄش لہن گۄنچہِ دہن شیٖری زبان خۄش گُفتار خۄش لہن گۄنچہِ دہن شیٖری زبان خۄش گُفتار تہٕ چٲنۍ تعریٖف چھِ صُبحٲے کران جاناوار
تو یود نہٕ وٕچھمکھ تہٕ ضروٗرت تہِ خۄدایا کیٛاہ چھم یود نہٕ وٕچھمکھ تہٕ ضروٗرت تہِ خۄدایا کیٛاہ چھم شےٚ جہاتس چھِ عیان چانہِ وجوٗدٕکۍ آثار تہٕ گاہے طوٗفان تُلِتھ ناو ژٕ پھٕٹران چھٔکران گاہے پچہِ پٮ۪ٹھ تہِ مگر کٲنٛسہِ دِوان چھُکھ سُے تار شُکریہ تہٕ جاوید صٲب بہٕ بوزناو تمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ ہیٚمہِ منٛز زٕ ترٛےٚ غزل تۄہہِ یتھ متعلق تۄہہِ ووٚنوٕ تہٕ ژٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ دِوان چھُکھ پنٕنۍ خبر واوو ژٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ دِوان چھُکھ پنٕنۍ خبر واوو تہٕ میانہِ شہر چھِ لرزان نفر نفر واوو وۄنۍ کانٛہہ تہِ روٗد نہٕ أنٛدۍ پٔکۍ لسُن بسُن لایق وۄنۍ کانٛہہ تہِ روٗد نہٕ أنٛدۍ پٔکۍ لسُن بسُن لایق بخش تہٕ پاسہِ خۄدا کر تہٕ درگُزر واوو ییٚمِس کریاو مےٚ لۄکچارٕ پانہٕ پٮ۪ٹھ شہجار ییٚمِس کریاو مےٚ لۄکچارٕ پانہٕ پٮ۪ٹھ شہجار سۄ پرٛٲنۍ ویٖر تہِ آز پٲوتھن پتھر واوو تہٕ بہٕ چھُس ضعیٖف تہٕ مُفلِس خطا تہِ چھُم نہٕ کٕہٕنۍ ژٕ میانہِ پارِ پٮ۪ٹھ کیازِ چھی نظر واوو تہٕ ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ وٕچھان کُس وٕڑیاو گوٚو بُرباد ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ وٕچھان کُس وٕڑیاو گوٚو بُرباد ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ دِوان زانٛہہ تہِ پوٚت نظر واوو تہٕ ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ سنان اظہرس چھُ نوزُک دِل ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ سنان اظہرس چھُ نوزُک دِل تٔمِس گژھان چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چشمہٕ تر واوو تہٕ ژٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ دِوان چھُکھ پنٕنۍ خبر واوو تہٕ میانہِ شہر چھِ لرزان نفر نفر واوو تہٕ 2-4 شعر پرٕ بہٕ تُہٕنٛز یُس تۄہہِ ییٚمہِ غزلہِ ہُنٛد تۄہہِ تبصُر کوٚروٕ یہِ حظ چھِ مطلب خوٗن کوتاہ چھُ لور دروازن خوٗن کوتاہ چھُ لور دروازن ہنٛگ تہٕ منٛگ لوٚگ نہٕ تور دروازن خوٗن کوتاہ چھُ لور دروازن ہنٛگ تہٕ منٛگ لوٚگ نہٕ تور دروازن تہٕ از تہِ کیٛاہ تام وار سپود شاید ووٚتھ ژواپٲرۍ شور دروازن از تہِ کیٛاہ تام وار سپود شاید ووٚتھ ژواپٲرۍ شور دروازن تہٕ جاوید صٲب اوس تھلہِ تھلہِ وٕچھان شامن بٲگۍ اوس تھلہِ تھلہِ وٕچھان شامن بٲگۍ اکھ مُسٲفِر بِچور دروازن تہٕ کیٛاہ خبر تھایہِ ما تتٮ۪ن وٲتِتھ کیٛاہ خبر تھایہِ ما تتٮ۪ن وٲتِتھ تہٕ سوچ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ مور دروازن تہٕ ٲخری شعر تہٕ پرٛٮ۪تھ ہنٛگس پٮ۪ٹھ الگ عبارت ٲس پرٛٮ۪تھ ہنٛگس پٮ۪ٹھ الگ عبارت ٲس وٕچھ نہٕ کٲنٛسے بہٕ گور دروازن تہٕ خوٗن کوتاہ چھُ لور دروازن ہنٛگ تہٕ منٛگ لوٚگ نہٕ تور دروازن شُکریہ تہٕ حسن اظہر صٲب تہٕ طارق احمد طارق صٲب یِم ٲسۍ کینٛہہ تِم سنجیٖد نۄقطہٕ یِم اَسہِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ترٛٲے تہٕ وۄنۍ چھِ کینٛہہ تلخ حقایق یِم زن أسۍ تۄہہِ تام واتناوُن چھُ یژھان گۄڈنِچ چھُ یہِ کہِ یُس زن موجوٗد ادبی ادارٕ چھِ سٲنۍ یہِ چھُ الزام تہِ تہٕ لُکن تُہنٛدٮ۪ن قٲرین چھُ تۄہہِ مُتعلق یہِ راے تہِ کہِ موجوٗد ادبی ادارن تہٕ تنظیٖمن سۭتۍ چھُو تُہۍ ناخۄش کیٛاہ تِم چھِنا تۄہہِ خٲطرس منٛز انان کِہیٖنۍ یا تۄہہِ چھُو نہٕ تِم سراہان کِہیٖنۍ اَمہِ مۄکھٕ چھُ وٕچھ حظ اَتھ متعلق کَرٕ بہٕ ییٚمہِ آیہِ کَتھ کہِ أکِس ادبی تنظیٖم سۭتۍ مُنسلِک گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ یُس تَمِکۍ زٕٹھۍ آسان رُحی روان آسان تِم دِن نَیَن سٹیج اگر تِمو بار بار سُہ سٹیج پنٛنہِ خٲطرٕ گرمو تہٕ نَیَن دِتُکھ نہٕ سٹیج کوٚرُکھ نہٕ فراہم کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ باسان کانٛہہ وجہ چھِ کہِ تَتھ تنظیٖم سۭتۍ روزِ اِنسان حسن اظہر صٲب مختصرن مطلب تنظیٖم چھِ اکھ سٹیج پرووایڈ کران اگر نہٕ سُہ سٹیج پرووایڈ أکِس نٔیِس لِکھٲرِس گژھِ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ باسان تٔمِس چھِ فٲیدٕ تَتھ تنظیٖمس سۭتۍ روزُن تہٕ اکھ تلخ حقیٖقت چھُ یہِ کہِ تُہۍ دۄنوَے چھُو اُردوٗوٕکۍ وۄستاد تہٕ مگر بجاے اُردوٗوَس منٛز لیکھنٕکۍ تُہۍ کیازِ چھُو کٲشِر زبٲنۍ منٛز لیکھان وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ میون سونٛچ چھِ اِنسان چھِ سونٛچان کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ چھِ سونٛچان کٲشِر پٲٹھۍ بیٚیہِ اَسہِ یِم تہِ مےٚ چھِ پتہ کِسرِ تِلہِ آب کیٛاہ گوٚو مےٚ چھِنہٕ یہِ اُردوٗوَس منٛز پتہ کینٛہہ اُردوٗوَس منٛز چھِ پَنُن محاورٕ تَتھ چھِ پَنُن تہذیٖب تَتھ چھُ پَنُن تمدُن تَتھ چھُ پَنُن ڈِکشن تَتھ چھُ پَنُن احسٲسی معنے مگر ییٚتہِ چھُس بہٕ لفظس وٲقف یِتھ پٲٹھۍ بہٕ سونٛچان چھُس تِتھَے پٲٹھۍ چھُس بہٕ پیش طارق احمد طارق صٲب تُہۍ وٕچھ حظ کینٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ پٔتِم منظرنامہٕ وٕچھِتھ تہِ پٮ۪وان ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ کٔشیٖرِ چھُ لوٚگمُت اِلزام ییٚتیُک اُردوٗ چھُنہٕ اُردوٗ یہِ چھُ اُردوٗیی غلیٖظ ییٚتِکۍ یِم تہِ آز تام بٔڑۍ بٔڑۍ شٲعر تِم روٗدۍ کٔشیٖرِ منٛزٕے تہٕ تِم ہیٚکۍ نہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بر پَنُن ناو نیشنٲیِتھ کِہیٖنۍ کیٛاہ وجہ اوس کَمپِٹِشَن اوس اَتھ زیادٕ یا کانٛہہ کینٛہہ اوس
اخ چیز کمپٹیشن تہِ آسان اخ چیز یہ کہ اس یہ ماجہِ زیو ات منٛز ہٮ۪کو زیادٕ بہتر سوٗنٛچِتھ زیادٕ بہتر تِکیٛازِ لفظ چھُ آسان احسٲسی اکٲیی تہِ اَسہِ چھُ پتہ کتھ کیٛاہ معنی چھُ لول کیٛاہ گوٚو محبت کیٛاہ گوٚو تہٕ سرٛیہ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہٕ اَسہِ بیٚکِس زبٲنۍ منٛز پتہ کینٛہہ دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ اکھ ہٮ۪کو أسۍ بہتر اتھ منٛز لیکھِتھ دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ کمپٹیشن چھُ کم اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚنس کرو أسۍ شروع کرنٕکۍ دۄہ آسو أسۍ مسا آسن اَسہِ برونٛہہ کُن 2 یا 3 شٲعر حسن اظہر صٲب تو طارق احمد طارق صٲب بالکل پروگرام کس ٲخرس منٛز پرٛژھ بہٕ تۄہہِ ٲخری سوال کہ کیٛاہ تُہۍ چھُوا یتھ کتھِ سۭتۍ مُتفق کہ سوشل میڈیاہن کٔر باقین تمام پلیٹ فارمن پٮ۪ٹھ سبقت حٲصل یا نہ بالکل ضروٗر تُہۍ دۄنوَے چھُو اتھ بالکل بالکل ووٹ حظ وٕچھ حظ شیڈ صاحب کشمیٖر کِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ چھُ جاوید رسول مگر امہِ واریاہ برونٛہہ وٕچھ اَسہِ جاوید رسول گوٚو اَسہِ مُتعارف ییٚلہِ باز گشت کہِ ذٔریعہٕ باز گشت پلیٹ فارم ذٔریعہٕ اہنٛز آواز أسۍ کران گٔے اِہنٛز بہتریٖن پرننسیشن اِہُنٛد بہتریٖن رحمان رٲہی صٲبُن کلام بوٗز اَسہِ فراق صٲبُن کلام بوٗز اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ بوٗز اَسہِ امیٖن کٲمِل صٲبُن کلام تہٕ باقین مُقتدر شٲعرن ہُنٛد کلام تہٕ یہِ اوس دراصل سوشل میڈیا ییٚمۍ اکھ مُتعارف کوٚر یعنی اکھ ٹیلنٹ کوٚر مُتعارف أکِس عام نٔوِس أکِس عام براوزر یِہے چھُ سبب کہ تُہۍ تہِ چھُو وٕنکیٚنس یتھ پروگرام یہ چھِ باز گشتہٕ یہِ چھِ بِکاز آف باز گشتہٕ أسۍ چھِ باز گشتٕکۍ وساتت اَسہِ زٲنِو تُہۍ تۄہہِ تہِ لٔج سوشل میڈیاسٕے پٮ۪ٹھ اَسہِ مُتعلق خبر أسۍ چھِ واریاہ مطلب شیر صاحب کشمیٖرس مُتعلق کیٛاہ چھُ أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے کرو شُکریہ ڈاکٹر امتیاز ریشی صٲبٕنۍ چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ مشکوٗر زِ خصوٗصاً أہٕنٛدِ وساتت تہٕ یُس یِم وٕنکیٚنس اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اورٕ یورٕ نژان چھِ بہٕ وَنہٕ اَکٕے کَتھ اکھ ژوٗر گٔیو أکِس حکیٖمس نِش دوٚپنس مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کارس مزے یِوان دوٚپنس کِتھ پٲٹھۍ چھُ کار کران دوٚپنس بہٕ حظ کران بس تُہۍ مٲنۍتو دِل چھُم نہٕ تتھ منٛز آسان کِہیٖنۍ دوٚپنس یوٗتِس کالس نہٕ تُہۍ ژوٗر تیٚلہِ دِلچسپی سان کٔرِو تیٖتِس کالس یِیو نہٕ تۄہہِ ژوٗر کرنس منٛز تہِ مزٕ کینٛہہ تہٕ بہٕ چھُس برونٛہہ کَنہِ وٕچھان ڈاکٹر امتیاز رسول صٲب یِمو کۭژاہ دِلچسپی ہٲو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چھِ کارس منٛز دِلچسپی تہٕ مےٚ چھِ وۄمید گۄڈٕ کرٕ بہٕ شیڈٕس آف کشمیٖرُک شُکریہ ڈاکٹر امتیاز ریشی صٲبُن شُکریہ جاوید رسول صٲبُن شُکریہ مسروٗر مظفر صٲب سٲنۍ عزیٖز دوست تِہُنٛد کرو شُکریہ زِ تٕہنٛدِ وساتت شیڈٕس آف کشمیٖر کہِ وساتت آیہِ أسۍ تہِ لایِم لایٹس منٛز اَسہِ تہِ زانن تٕہنٛدے وساتت بوزن اَسہِ تہِ باقٕے لُکھ یِم نہٕ اَسہِ زانان آسن کینٛہہ تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ بہٕ تہِ حظ کرٕ شیڈ صاحب کشمیٖرُک واریاہ زیادٕ شُکریہ ڈاکٹر امتیاز ریشی صٲب ٲسۍ نہٕ أسۍ زانان کینٛہہ تمہِ پتہٕ کوٚر یِمو اکھ سلسلہٕ شروٗع اکھ پل اکھ کہِ أسۍ نٔنۍ کڑنہٕ خٲطرٕ اَسہِ یی باقٕے نٔنۍ کڑنہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ اکھ بوٚڑ اکھ سٹیپ اکھ أسۍ چھِ مشکوٗر واریاہ زیادٕ ڈاکٹر امتیاز ریشی صٲبٕنۍ شیڈ صاحب کشمیٖرٕکۍ مسروٗر مظفر صٲبٕنۍ تہٕ جاوید رسول صٲبٕنۍ یِمو اَسہِ اکھ پلیٹ فارم فراہم کوٚر تہٕ اَسہِ دِژٕکھ پنٕنۍ کتھ برونٛہہ کُن ترٛاونس موقعہٕ تو حسن اظہر صاحب اور طارق احمد طارق صاحب پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جن مشکلات سے جن تکلفات سے یہاں تک پہنچے ہیں اس کا ہمیں حد درجہ احساس ہے آپ کے لیے ہم نے ایک خوبصورت سا تحفہ سرٹیفکیٹ کی صورت میں شیر صاحب کشمیر کے توسط رکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں اور اس میں اگر چاہیں تو مسروٗر مظفر صاحب میرا ساتھ دیں گے تو شاید کام میں آسانی ہو. ایک درخواست ہے کہ ہمارا جو پیج ہے ہماری جو چینل ہے شیڈس آف کشمیر اس کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بھولیے گا نہیں. پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.